امریکہ میں آزادی سے پھرنے والی ہلیری کی اسلام آباد آمد اور 2 روزہ قیام نہ صرف شہر کے باسیوں بلکہ حکمرانوں کے لیے بھی ٹینشن کا باعث رہا۔ ان کا دورہ ایک ایسے وقت میں وقوع پذیر ہو رہا تھا جب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات تاریخ کی بدترین سطح تک پہنچنے اور امریکی زمینی آپریشن کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ مس کلنٹن ڈو مور کے مطالبے کے علاوہ ڈرانے دھمکانے کے لیے CIA چیف ڈیوڈ پیٹریوس، چیف آف اسٹاف جنرل ڈیمپسی اور جنرل ڈگلس کو بھی اپنے ساتھ لائی تھیں۔ ان کا فوکس حقانی گروپ اور ISI کے تعلقات اور ان کے خلاف کارروائی پر رہا۔ We are looking forward to taking that conversation and operationalizing it over the next days and weeks, not months and years. تاہم پاکستانی حکام کے جواب اور ان کی جانب سے دکھائے گئے بعض شواہد نے انہیں اپنے مطالبے میں ترمیم پر آمادہ کر لی۔ There is no question of any support by any Pakistani institutions or any Pakistani institutions to safe havens in Pakistan. Let me be unequivocal, completely clear on that. امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا کہ مغربی سرحدوں پر افغانستان کی جانب بھی دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے موجود ہیں جہاں سے پاکستان پر حملے ہوتے ہیں۔ ماضی کے برعکس اس مرتبہ ان کا شیڈیول اس طرح رکھا گیا تھا کہ فوجی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقات الگ سے نہ ہو سکی اور جنرل ڈیمپسی کو وزیر اعظم ہاؤس میں مذاکرات اور وہیں آرمی اور ISI چیف سے مل کر واپس جانا پڑا، جبکہ صدر زرداری سے ان کی ملاقات میں جب پاکستانی رہنما کی جانب سے امریکی کردار، پاکستان کے ساتھ سلوک اور امریکی بغل بچے حامد کرزئی کے رویے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ تاہم وہ باور کراتی رہیں کہ امریکہ حقانی گروپ پر حملوں کی نہیں، ان کے کیمپ اور ISI کے عناصر کی جانب سے ان کی مدد بند کرانے کی بات کرتا ہے۔ We have to continue fighting this threat. We have to talk with those who are willing to talk to try to be part of a peace process to end the threat, and we have to try to build a better future in Pakistan, Afghanistan, and the region. سیاسی قیادت نے بھی پارلیمنٹ کی قراردادوں کے احترام پر زور دیا اور کہا کہ پاکستانیوں کے جذبات کو ڈالرز میں نہ تولا جائے، جس کے جواب میں وہ کہنے پر مجبور ہوئیں کہ امریکہ جمہوریت، منتخب حکومت اور عوام کی مدد جاری رکھے گا، اور جب ان کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ سامنے آیا تو پاکستان کا جواب بھی تیار تھا کہ امن کو موقع دیا جائے۔ It is the Parliament of Pakistan, it is the APC's resolutions. We will all be guided by national interests which are represented by state institutions. And to Pakistan, there is no state institution bigger than that of a sovereign parliament. مجموعی طور پر امریکی وزیر خارجہ کے دورے کو ناکام نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے بقول جنرل کیانی کے ساتھ 95% اتفاق ہو چکا ہے اور وہ یہ بھی مان گئیں کہ پاکستان عراق یا افغانستان نہیں۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ اور پاکستانی حکام کی باڈی لینگویج اشارہ دے رہی ہے کہ مہمان وزیر خارجہ کو مطمئن تو کر دیا گیا ہے، مگر اب بھی بہت سا سفر طے کرنا باقی ہے، جو آئندہ سال صدر امریکہ باراک اوباما کے دورے میں ہی ممکن ہو سکے گا کہ امریکی صدر بھی خالی ہاتھ نہ جائیں۔ سیاسی مبصرین کے خیال میں اس دورے سے حکومت کو مزید تقویت ملی ہے اور اب انہیں مارچ میں سینیٹ الیکشن کے لیے شاید بہت زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تاہم سفارتی معاملات اور حکومتوں کے درمیان تعلقات میں خوشگوار مسکراہٹوں کے ساتھ جو کچھ کہا جاتا ہے در حقیقت معاملات اس کے برعکس ہوتے ہیں، اور شاید اب بھی ایسا ہی ہو اور کچھ وقت بعد امریکہ پاکستان پر دباؤ دوبارہ بڑھانا شروع کر دے۔ مبصرین کو اس دورے میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کی غیر موجودگی بھی شدت سے محسوس ہوئی اور وہ ان کا مستقبل اب کچھ زیادہ روشن نہیں دیکھتے۔ کیمرہ مین عبدالواحد کے ساتھ اعجاز احمد، CNBC پاکستان، اسلام آباد۔